OIC جو بھی بات کرتا ہے تو اس کا کوئی ایفیکٹ اس قدر کیوں نہیں آتا؟ اگر اتنے سارے ممالک ہیں OIC میں تو وہ کوئی بھی بات اگر کریں، جیسے بھارت کی بات کی جائے، ابھی LOC کی بہت زیادہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے، وہاں پہ فائرنگ کی جا رہی ہے، اس طرح کی کر کے عام جو شہری ہیں ان کو ان سے دنیا بہت بزی ہے، سب کے مسائل ہیں، کسی کے پاس فری ٹائم نہیں ہے آپ کے لیے. دنیا میں صرف ہم نہیں ہیں، دنیا میں سب بزی ہیں، سب کے مسائل ہیں. آپ OIC کے جو ممبر ممالک ہیں، سیریا، عراق، لبنان، شام، وہ ادھر لیبیا، اور پھر آپ کو پتہ ہے الجیریا، مراکش کے درمیان کرفیو بھی نہیں اٹھایا جا سکتا. نہیں، وہ ایشوز ہیں. یہ تو ایک 70 سال سے ایشو چل رہا ہے، لیکن کرفیو اس لیے نہیں اٹھ رہا کیونکہ وہاں پہ تیاری ہوئی ہوئی ہے کشمیر کے اندر کی. جیسے یہ کرفیو ختم ہوگا، 2 تیاریاں ہوئی ہوئی ہیں، ایک اندر ہوئی ہوئی، ایک باہر. اندر جو تیاری ہوئی ہوئی ہے وہ کشمیریوں نے کی ہوئی ہے. جیسے یہ ہٹائیں گے سڑکوں پہ آ جانا ہے. نمبر 1 یہ تو اندر کی تیاری ہے. جو باہر کی تیاری ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، اسپیشلی جو طاقتور ممالک، ویسٹرن کنٹریز، امریکہ، برطانیہ، یورپ کے جو میڈیا ہے، وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کیمرے لے کے. یہ جیسے ہی یہ کرفیو ختم ہوگا انہوں نے دکھانا ہے یہ دیکھو انڈیا کے ساتھ کشمیری نہیں ہے. انڈینز ڈرے ہوئے ہیں، گورنمنٹ جو ہے. انہوں نے یہ کرفیو ختم کرنا تھا پہلے 2-3 ہفتوں کے اندر. ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ پھنس جائیں گے ہم اس طرح. 4 مہینے ہو گئے اور وہ ریکارڈ قائم ہو گیا کہ کسی جمہوری ملک نے دنیا کا سب سے بڑا کرفیو اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ کٹ آف کیا، یہ کمیونیکیشن بلیک آؤٹ. تو انڈیا پہ بہت پریشر ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن یہ اچانک تو کچھ نہیں ہوگا. ہم خود جو ہیں، آپ دنیا کو چھوڑیں، آپ جو مسلمان ممالک ہیں، انڈیا 30 سال سے ان کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے، بہت اچھے سب کے ساتھ. 30 سال سے. ہم 30 سال سے کہیں نہیں ہیں. ہم دروازے کھڑکیاں بند کر کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کر رہے تھے. اس کی پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی، نواز شریف، پیپلز پارٹی نواز شریف، اور اس کو گراؤ، اس کو کرو. 30 ایئرس سے اور ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ تو اب 1 سال یہ کریڈٹ عمران خان کی گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ 1-1.5 سال سے انہوں نے پاکستان کا انٹرنیشنل امیج واپس بحال کیا. تو آپ کے ہاں برٹش رائل فیملی کے کپل آپ کے ہاں آ رہا ہے، کوئی نیدرلینڈس کی آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کے پاس یہ محمد بن سلمان شہزادہ جو ہے اتنے بڑے ملک کا، وہ آپ کے پاس آ گیا ہے. آپ کے ساتھ چائنا کے ساتھ تعلقات، آپ کے روس کے ساتھ تعلقات، ملٹری آپ کی پہلی دفعہ ایکسرسائزز ہو رہی ہیں رشیا کے ساتھ. امریکہ کے ساتھ عمران خان نے ٹرمپ کے ساتھ دوستی ہے. آپ کے اس وقت ٹرمپ کے ساتھ دوستی ہے جو صدر امریکہ کا. آپ عمران خان کی دوستی ہے بورس جانسن کے ساتھ جو وزیر اعظم ہے برطانیہ کا. رائل فیملی کے ممبرز یہاں پہ آ رہے ہیں، برطانیہ سے، نیدرلینڈ سے، سویڈن کا وہ آ رہا ہے پرائم منسٹر، وہ کشمیر پہ بات کر رہا ہے، جرمنی کر رہا ہے، فرانس کر رہا ہے، جاپان کر رہا ہے. یعنی آپ کی اب جا کے آپ کر رہے ہیں، ورنہ ہم 30 سال سے تو چھپ کے بیٹھے ہوئے تھے. انڈیا نے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا. انڈیا لیکن پھر بھی اللہ کا کرنا تھا کہ 2 مہینے میں، 4 مہینوں میں انڈیا نے جو 70 سالوں میں یا 30 یا 40 سالوں میں جو اپنی اتنی وہ بنائی تھی امیج، وہ 4 مہینوں میں نیچے چلی گئی. اور یہ ابھی جو انہوں نے مسلمانوں مائنورٹیز کا کر رہے ہیں، اس سے اور ان کا وہ ہو گیا. تو یہ ہمارا تو جو ہم 70 سالوں سے موقع ڈھونڈ رہے تھے اس وقت ہمارے سامنے ہے. تو جب یہ موقع آیا ہم کہاں پھنس گئے؟ ہم پھنس گئے ملیشیا میں، ہم پھنس گئے پتہ نہیں وہ اندر یہ دھرنے میں، ہم پھنس گئے یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ خود سوچیں نا، آپ کی اس وقت دنیا کو آپ نے لے کر چلنا ہے اور آپ پھنسے ہوئے ہیں ملیشیا اور پتہ نہیں دھرنا اور پتہ نہیں چھوٹی موٹی چیزوں کے اندر. ساری گورنمنٹ کی فوکس جو ہے وہ نیب مریم شہباز وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ کام تو کورٹس کا ہے، وہ نیب کا ہے، وہ گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا تو یہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو گولڈن اپرچونٹی ہے ہماری. تو ہم خود ہٹے میں پھر ہم کہتے ہیں یار یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں. یہ گولڈن اپرچونٹی ہے اس وقت. ہمیں فوکس انٹرنیشنل کرنا چاہیے، ہمیں ان چکروں میں نہیں پھنسنا چاہیے. چھوٹے موٹے کانٹروورسیز بڑے خوش ہو رہے ہیں ہم 3 ممالک، ہم دنیا آپ کے ساتھ ابھی پوری دنیا انڈیا پہ بول رہی ہے، آپ سب کو لے کر چلیں، ان 3 ممالک کو بھی اور سب کو. لیکن آپ جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کبھی ادھر گھس جاتے ہیں، کبھی وہ اسلاموفوبیا پہ چینل بنانے جا رہے ہیں. اسلاموفوبیا ابھی ہمارا ایشو کشمیر ہے، اسلاموفوبیا نہیں ہے. ہمارے ایشو سے کشمیر ہے اور چینل بھی ہم بنا رہے ہیں. نہ ترکی بنا رہا ہے نہ ملیشیا بنا رہے ہیں. ترکی کے پاس 20 چینل ہیں انٹرنیشنل، اردو میں، عربی میں، رشین میں، جرمن میں، کئی لینگویجز میں ان کے پاس. وہ تو نہیں بنا رہے اسلام. ترکی اور ملیشیا جو ہے وہ ملینز آف ڈالرز خرچ کر رہا ہے CNN کے اوپر اپنی ٹورزم کے اشتہارات پہ. اسلاموفوبیا پہ نہیں، ٹورزم پہ.
ہم یہ عجیب جو ہے آئیڈیا سارے ہماری طرف سے آتے ہیں. پتہ نہیں ہم کشمیر ہمارا ایشو ہے اسلاموفوبیا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن ہم کہاں لگے پھنسے ہوئے ہیں, ہم اسلاموفوبیا, ملیشیا, پتہ نہیں دھرنا, وہ مریم, جو اصل ایشوز ہیں ہمارے اس میں ہے نہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ تو اس وقت گولڈن اپرچونٹی ہے کشمیر پہ. آپ کے اس پہ کلوز میں اس پہ کرتا ہوں صرف کہ کشمیر جو ہے اس وقت 70 سال میں جو نہیں ہوا تھا کام وہ ہو گیا ہے. اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے, جیسے میں نے 2 مہینے پہلے ملیشیا کے اوپر کسی اعلیٰ افسر کو کیا تھا, اسی طرح آج سے 2 سال پہلے میں نے اعلیٰ افسر کو جو ہے میسج کیا تھا کہ امریکہ مداخلت کرنے کشمیر میں اور انٹرنیشنل کمیونٹی آ رہی ہے. 2 سال پہلے میں صرف ایک نہیں تھا, 1-2 ہم لوگ تھے, 2-3 لوگ تھے جو کشمیر پہ کام کر رہے ہیں. 1-2 اور لوگ تھے, ایک ہمارے الطاف وانی صاحب ہیں, کشمیری ہیں, سری نگر سے ہیں. اصل بات تو ان کی تھی ایکچولی, میں نے ان کی بات سے اس کو پکڑا. اور ہمیں 2 سال پہلے نظر آ رہا تھا کہ یہ امریکہ کشمیر پہ بولنے جا رہا ہے. ہمارے لوگ کہہ رہے تھے امریکہ, سواری پیدا نہیں ہوتے, امریکہ کون بولے. ہم نے کہا سر یہ انڈیکیشنز ہیں, یہ دیکھیں یہ ہمیں ڈپلومیٹکلی یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, یہ ہوا ہے, یہ جاری ہے بات اس طرف. اور اس وقت 2 سال پہلے کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا, دیکھ لیں گے چلے. اور ہو گیا, ہوا. کشمیر پہ انٹرنیشنل کمیونٹی آ گئی ہے, ٹرمپ بول رہا ہے, امریکی صدر بول رہا ہے. اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کشمیر حل کی طرف جا رہا ہے, کشمیر ریزولوشن کی طرف جا رہا ہے, کشمیر حل ہوگا. اگر ہم نے اپنی تیاری نہیں کی تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی انٹروین کرے گی اور وہ اپنے طریقے سے حل کرے گی. پھر وہ کہے گی کہ انڈیا بھی فیل ہو گیا ہے, پاکستان بھی فیل ہو گیا ہے, اب ہمیں حل کرنے دیں. وہ اپنے طریقے سے کریں گے. تو اس لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو فالو کریں کہ کیا ہو رہا ہے. ہم یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں بند کریں. کبھی ملیشیا میں گھس رہے ہیں, کبھی اسلاموفوبیا, کبھی پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. جو اصل ایشو ہے وہاں پہ ہم جو ہمارا انٹرسٹ کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھ رہے, ہم دوسرے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ ہمیں اس پہ آنا ہے اور ہمیں اس پہ دیکھنا ہے. کشمیر ایشو حل کی طرف جا رہا ہے کہ وہ حل ہمیں ساتھ لے کر ہوگا یا ہماری مرضی کے بغیر ہوگا, یہ ہمارے اوپر ہے. یہ کیونکہ انڈیا کے ہاتھ سے کشمیر نکل چکا ہے. یہ نہ ہو کہ پاکستان کے ہاتھ سے بھی کشمیر نکل جائے, یہ نہ ہو کہ کشمیر پاکستان کے ہاتھ سے بھی نکل جائے, یہ نہ ہو. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ابھی حالات ہمارے فیور میں ہیں, ہم توجہ دیں, ہم اپنا ہوم ورک کریں. اس وقت دنیا جو ہے وہ ریٹن ثبوت پہ کام کرتی ہے. ہم اپنا کیس بنائیں, آپ کو کیس اپنا بلڈ کرنا پڑتا ہے. ہمارا کیس یہ ہے کہ پلیبسائٹ ہو, ریفرنڈم ہو. ہمارا کیس یہ ہے کہ جو کشمیر کے وہ حصے جو پاکستان کے ساتھ ہیں وہ خوش ہیں. ہمارا کیس یہ ہے کہ جو کشمیر کے وہ حصے ہیں جو انڈیا میں ہیں یا انڈیا کے قبضے میں, وہاں پہ مسئلہ ہے, ہمارے یہاں مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ادھر ہے. یہ اور دنیا کو پتہ چل گیا ان چیزوں کو, لیکن ہمیں فوکس یہ دنیا کا نیریٹو اس طرف لے کر جانا ہے. یہ نہ ہو کہ ہم اپنی وہی اسلاموفوبیا اور ملیشیا اور ان چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں اور دنیا اپنا کیونکہ دنیا جاری ہے کشمیر میں مداخلت انٹرنیشنل ہو چکی ہے. کشمیر میں انٹرنیشنل ہو چکی ہے. اب صرف ایک سیاسی جو انٹروینشن ہے وہ رہ گیا ہے. اسٹیٹمنٹس بھی آ گئی ہیں, ویسٹرن کنٹریز بھی بات کر رہی ہیں, اس پہ سب کر رہے ہیں. انڈیا پہ پریشر بھی آ گیا. انڈیا کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے. اتنا بڑا ظلم انہوں نے کر لیا ہے, 4 مہینے سے جو انہوں نے کٹ آف کیا ہوا ہے. ان کے حالات خراب ہونے جا رہے ہیں اور یہ انٹرنیشنل انٹروینشن ہوگی اور یہ حل ہونا ہے. اور کشمیر ہم تو کہتے ہیں کہ شاید یہ 70 سال اور لگیں گے. اب ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کشمیر اب حل کی طرف جا رہا ہے. کیا حل ہے وہ یہ ہمیں نہیں پتا, لیکن حل ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ وہ حل ہمارے ساتھ ہو, ہمیں لے کر چلے وہ حل جو ہے, یا ہمارے مرضی کے بغیر ہو. کیونکہ انڈیا کی مرضی کے بغیر تو ہونے جا رہا ہے, وہ یہ تو طے ہو چکا ہے. یہ نہ ہو کہ ہمارے مرضی کے بغیر بھی ہو اور انڈیا تو ہاتھ دھو بیٹھے, یہ نہ ہو کہ ہم بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. اور جو بڑی طاقتیں ہیں وہ تو انٹرسٹ دیکھتی ہیں, وہ کہتی ہیں یار آپ لوگوں سے بھی نہیں ہینڈل ہو رہا, انڈیا سے بھی نہیں ہو رہا, ہمیں کرنے دیں, کہ یہ نہ ہو. لاسٹ کوسچن سر, ایک آخری سوال آپ سے. سرحدوں پہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے بہت ہی بری چل رہی ہے, LOC کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور جو بھارت سے غیر جو ہے نا خفیہ موصول ہونے والی اطلاعات ہیں ان کے مطابق اگلے جو 48 گھنٹے 48 آورز ان میں محتاط جنگ کی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے اور اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ جو سرحدوں پہ ایک دفعہ پھر سے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں, تو کیا مودی سرکار جو اندرون خانہ جو کر رہے ہیں اس کو چھپانے کے لیے, دنیا کی توجہ سے ہٹانے کے لیے اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں؟ بالکل. اس وقت اس کا چانس بہت زیادہ ہے, کیونکہ بہت اچھا آسان طریقہ ہے نا کہ آپ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں انڈیا میں, تو اچانک سے جنگی کیفیت ہوگی تو لوگ ڈر جاتے ہیں, تو سب اپنے گھروں میں چلے جائیں گے. وہ پروٹیسٹ اس طرح سے نہیں ہوں گے, تو رسک ہے یہ. تو میرا ایک ایز اے جرنلسٹ جو ڈیسیجن میکر ہے نئی دلی میں بیٹھا ہوا, وہ اس وقت یہ فیصلہ کر رہا ہے
کہ کتنا چانس ہے کہ اگر ہم نے کوئی جنگ، ان کو جنگ نہیں کرنی پاکستان، ان کو پتہ ہے کہ جنگ نہیں ہو سکتی پاکستان کے ساتھ کیونکہ نیوکلیئر پاورز ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ کر لیں اور ایک ٹینشن کریٹ ہو جائے کہ کہیں نیوکلیئر وار، کیونکہ پاکستان ان کو یہ ہے کہ پاکستان نے تو بم نہیں پھینکنی پہلے نیوکلیئر، ہم نے بھی نہیں پھینکنی، تو تھوڑا سا اگر ہم کیفیت پیدا کر لیں تو کتنا چانس ہے، کیا پرسنٹیج ہے چانس کہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں انڈیا میں یہ رک جائیں. اب وہ مجھے پورا یقین ہے کہ جب وہ اسیسمنٹ ہو رہی ہوگی تو اس میں کہیں یہ بھی کسی نے لکھ کے ان کو دیا ہوگا کہ دیکھیں یہ چانس 50% ہے، ہو بھی سکتا ہے کہ پروٹیسٹ رک جائیں، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ یہ شدت اختیار کر جائیں، اور یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ جو مودی صاحب کی ہے وہ باہر بھی پھنس جائے اور اندر بھی پھنس جائے. ابھی تو صرف اندر پھنسی ہوئی ہے نا، سرحدوں پہ کوئی ایسی جنگ نہیں ہو رہی. یہ نہ ہو کہ ہم ادھر بھی پھنس جائیں، ادھر بھی پھنس جائیں اندر، اور انٹرنیشنل پریشر بھی آ جائے. ہم ہر طرف سے، اور جب پریشر ہوتا ہے نا کسی بھی گورنمنٹ کے اوپر، وہ وقت ہوتا ہے جب دوسری طاقتیں فائدہ اٹھاتی ہیں، وہ کہتی ہیں اب تو تم پھنس گئے ہو، اب تو یہ تو چلو ہم پاکستان کے ساتھ تمہارا ٹھیک کرتے ہیں، لیکن اب ہمیں ٹریڈ کے اوپر بھی ہمیں یہ کنسیشن دو تاکہ ہم تمہاری اب ادھر بھی دو. تو یہ کمزور وقت میں پھنسنا یا جگہ پہ پھنسنا کسی بھی گورنمنٹ، کسی بھی ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. تو وہاں پہ اسیسمنٹ چل رہی ہوگی ڈیفینیٹلی، لیکن اب ڈیسپریٹ ہے مودی. کیا وہ خودکشی کرے گا؟ کیا وہ رسک لے گا 50-50 کہ اگر میں جنگ چھیڑتا ہوں بارڈر پہ تو شاید پروٹیسٹ ختم ہو جائیں، لیکن شاید نہ ختم ہو کیونکہ اب انڈین بھی تیز ہو گئے ہیں اور انڈین سڑکوں پہ آ گئے ہیں. انفارچونیٹلی انڈین مسلمان ابھی بھی بزدل ہے، انڈین مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پہ نہیں آیا. یہ تو دوسرے انڈین ہیں اور ان کو ہمیں سلیوٹ کرنا چاہیے کہ وہ آ رہے ہیں. سکھ ہیں، ہندو ہیں انڈین جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں مودی کے خلاف. انفارچونیٹلی ویسے ہی کہنی چاہیے بات یہ کہ یہ انڈین مسلمان جو ہے وہ بزدل نکلا ہے کیونکہ اتنا بڑا ہے اس کی کمیونٹی. سکھ بہت چھوٹے ہیں لیکن سکھ جو ہے پاکستان آتے بھی ہیں، پاکستان کی تعریف بھی کرتے ہیں، سکھ واپس بھی جاتے ہیں، اور مودی کی اور انڈین گورنمنٹ کی ہمت نہیں ہے کہ انہیں ان سے پوچھ گچھ کرے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا منوایا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمیں چھیڑو نہیں، ہمیں نہیں چھیڑنا، تو انہیں کوئی نہیں چھیڑتا. انفارچونیٹلی انڈین مسلمان جو ہے وہ بزدل نکلا ہے. 50 سال سے جو ہے وہ ان کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ چپ رہتے ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے خلاف بولنے میں سب سے آگے وہی ہوتے تھے انڈین مسلمان جو ہے. اور اب ان کے خلاف ظلم ہو رہا ہے، اب بھی وہ چپ ہیں. جو بول رہا ہے وہ دوسرے لوگ بول رہے ہیں، مسلمانوں کے لیے بول رہے ہیں، دوسرے ہم بول رہے ہیں، دوسرے لوگ OIC بول رہے ہیں، انڈین مسلم نہیں بول رہے. آپ کو ابھی بھی انڈیا میں کہیں بھی انڈین مسلمس کی کوئی بہت بڑی ریلی یا نکلے ہوں، چھوٹی موٹی شاید کہیں محلے میں کہیں ہوئی ہو، لیکن کوئی ایسی بڑی چیز نظر نہیں آئی. تو انڈین مسلمان کچھ نہیں کر رہا ہے. میرے خیال میں انڈین گورنمنٹ کو انڈین مسلمان سے کوئی خطرہ نہیں ہے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یہ ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں. آج تک وہ کشمیر پہ نہیں بولے انڈین مسلمان تاکہ اپنی وفاداری دکھائیں. سکھ بولا، سکھ کشمیر پہ انڈیا میں رہتے ہوئے بولے اور ان کو کسی نے چھوا نہیں کیونکہ انڈین گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ بولتے ہیں. لیکن جو بزدل ہیں، جو نہیں بولتے، انفارچونیٹلی وہ انڈین مسلمان ہیں، وہ نہیں بولتے، وہ چپ ہیں. اور اس کا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ نہیں ہماری لائف خطرے میں ہو جائے گی. آپ سے بہت کم سکھ ہیں، ان کی لائف خطرے میں تو نہیں ہوئی. انہوں نے اپنے حق کے لیے اپنی جو صحیح بات ہے وہ کی. سکھوں نے کشمیر پہ بات کی، انڈین مسلمان بات نہیں کرتا کشمیر کے اوپر، بالکل نہیں کرتا. الٹا کشمیریوں کی تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے دہشت گرد ہیں، اور پاکستان کی تنقید کرتا ہے. تو جو ہے مودی گورنمنٹ کو انڈین مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کو خطرہ ہے کہ جو ہندو، جو انڈین ہیں، باقی جو انڈین ہیں وہ امبولڈنڈ ہو گئے ہیں، بولڈ ہو گئے ہیں اس مسلم والے لاء کی وجہ سے، اور وہ اب سڑکوں پہ آ گئے ہیں. تو وہ جو مخالفین ہیں سیاسی مودی کے، اگر یہ جنگ چھیڑتا ہے پاکستان سے تو وہ فائدہ 100% اٹھا سکتے ہیں. تو مودی کیا وہ رسک لے گا یا نہیں، یہ اب دیکھنے والی بات ہے. میرے خیال میں تو نہیں لے گا، مشکل ہے، کیونکہ وہ بہت بری طرح پھنس جائیں گے. اینکر پرسن احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. تھینک یو سو مچ.